دیکھیں تصویر گئی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی پکچر نہیں آ رہی. اسلام کی ہم زیارت کر رہے ہیں. سرکار کا خاص کرم ہے الحمدللہ. آج یہ شیلڈ اور گولڈ میڈلز کے جو تحائف ہم نے دیکھے، یہ منظر دیکھے پوری دنیا کے اندر حضور شیخ الاسلام سے محبت کرنے والے، تو میرے ذہن میں یہ شعر آ رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء بیٹھ جائیں. یہ جو Recording in progress. کچھ آواز جا رہی ہے بیٹے؟ یہ کیونکہ اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں، خاص ماحول ہے، اس کی کچھ خاص شرائط اور آداب ہوتے ہیں، تو اس میں اپنے جذبات کو جب بھی کلام سنیں تو کنٹرول میں رکھ کے بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور ان جذبات کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد لیں، اپنی روحانی کیفیات کو مستحکم کرنے میں مدد لیں، اور آئندہ زندگی میں نیکی کے اس مشن کی خدمت کے اور دین کے ساتھ وفاداری کے عزم کو، جذبے کو استقامت دینے میں مدد لیں. یہاں کنٹرول کر کے بیٹھنا بہت ضروری ہے. میں بہت پیار اور محبت سے ان بھائیوں کو، بیٹوں کو کہہ رہا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے بہت جذبات میں تھے. اللہ پاک ان کے جذبات قبول کرے اور ان کو ضبط بھی عطا فرمائے اور زندگی میں نظم بھی عطا فرمائے. آج کی گفتگو شروع کرنے سے قبل 2-3 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو آج پھر حسن کارکردگی کی بنیاد پر جن لوگوں کو ایوارڈز ملے ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ رب العزت ان کے اس جذبہ خدمت کو اور فروغ دے. آج سٹیج پر مجھے ڈاکٹر سعید بلوچ بھی بیٹھے نظر آئے ہیں، اور جب ڈاکٹر سعید بلوچ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ مدینہ طیبہ یاد آ جاتا ہے. وہ جو مجھے لے کے جا رہے تھے اور بہت تاریخی ایکسیڈنٹ کروایا تھا میرا، اس کار کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا. وہ منظر، ایسی ان کی عظیم خدمات میں کبھی نہیں بھولتا ہے. ان کا پیار اللہ سلامت رکھے. فکر مند نہ ہو، ہم سب بچ گئے تھے. ڈاکٹر سعید بلوچ کا کروایا ہوا ایکسیڈنٹ تھا تو اللہ پاک نے بچانا ہی تھا. مدینہ پاک سے مکہ معظمہ کے لیے نکلتے ہوئے اس طرح اللہ اکبر. تو جنہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اللہ پاک ان کو استقامت عطا کرے اور ہمیشہ پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کے. یہ حاجی منشا صاحب بیٹھے ہیں، یہ پورے ہمارے مشن کے شہزادے تھے، ساری زندگی سلالہ میں کام کیا، اب واپس لیا میں اپنے علاقے میں آئے. اللہ قبول کرے. بہت لوگ ہیں جیسے غلام مجتبیٰ صاحب مجتبائی ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں، جنہوں نے پورے سعودی عرب کو آباد رکھا طویل مدت سے. الحمدللہ. پوری تحریک کو اور منہاج القرآن کی جملہ تنظیمات کو
ٹاپ سے لے کر باٹم تک، گراس روٹ لیول تک جملہ جو سٹرکچر ہے منہاج القرآن کا، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خدمت دین اور خدمت انسانیت کا جو پرچم آج سے 41 سال قبل اللہ کی توفیق سے ہم نے لہرایا تھا، وہ 41 سال گزرنے کے بعد بھی اسی جوش، جذبے، ولولے اور استقامت کے ساتھ منہاج القرآن کا ایک ایک کارکن دنیا کے اطراف و اکناف میں اس کو پھیلا رہا ہے، لہرا رہا ہے۔ جیسے یہ علی عمران ہمارے بیٹے بیٹھے ہیں جاپان سے اس وقت تحریک نے الحمدللہ اس خدمت کا حق ادا کیا ہے، اور ابھی ہم حق ادا نہیں کر پائے۔ ایک معنی میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں اور آپ کی استقامت اور آپ کی خدمت کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کروں تو آپ نے بساط بر حق ادا کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کچھ لٹا دیں تب بھی اللہ کے انعامات پر شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے اس نوکری کے لیے آپ کو، ہمیں چنا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ مشن کے وقار میں اور اس کے تعلیمی اور تربیتی کردار میں وسعت بھی آ رہی ہے، استقامت بھی آ رہی ہے، اور قبولیت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس وقت بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں نئے اسلامک سینٹرز منہاج القرآن کے قائم ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سلسلہ رک گیا ہے، نہیں، اس میں فروغ ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی، رفاقت سازی ہر سال پہلے سے کئی گنا بدستور آگے ہوتی چلی جا رہی ہے، ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور منہاج القرآن کے اسلامک سینٹرز ورلڈ وائڈ آئندہ نسلوں کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کی سیرت و کردار اور ان کے اطوار کی حفاظت کرنے والے۔ منہاج القرآن نے علم، معرفت، حب الہی، عشق رسول، تعلق بالقرآن، فروغ امن اور خدمت انسانیت کہ اس عظیم مصطفی مشن کو اور اس کی تعلیمات کو اور اس کے ویژن کو 41 سال سے پوری ایفرٹ کے ساتھ عام کرنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ آپ لوگوں نے ذمہ داری کو قبول کیا، الحمدللہ آج اللہ کی بارگاہ میں پذیرائی، قبولیت ہے، تو تبھی معاشرے کے مختلف طبقات جوک در جوک اس وقت آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ریکوگنائز کر رہے ہیں، تو آسمانی پذیرائی کے نتیجے میں زمینی پذیرائی وجود میں آ رہی۔ دو چیزیں اور مجھے گفتگو شروع کرنے سے قبل کہنی ہے۔ ایک تو علماء کرام کا کردار، میں منہاج القرآن علماء کونسل ابھی پہنچے ہیں کہ نہیں، سٹیج پہ تو نظر نہیں آئے، علامہ مفتی امداد اللہ خان قادری صاحب اور علامہ میر آصف اکبر صاحب۔ بعض کو تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، کیمرہ جہاں بڑھتا ہے اتنا حصہ میں دیکھ پاتا ہوں، تو ایک پوری دنیا آباد ہے اور کیمرہ ہر وقت ہر ایک کو کور نہیں کر سکتا۔ چلو خواتین پر کیمرہ آ گیا ہے تو میں ان کی بات کر لیتا ہوں پہلے، پھر علماء کونسل شاید ابھی پہنچ رہے ہوں گے علماء کرام۔ خواتین کی طرف کیمرے کو لے جائیں۔ ویمن لیگ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ویمن لیگ کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، ہمارے معاشرے کی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ضعیف العمر خواتین سے لے کر نوجوان بیٹیاں، پھر چھوٹی بچیاں، ہر عمر کی، یہ تیسری نسل، مردوں کی طرف بھی خواتین کی طرف بھی، تیسری نسل
منہاج القرآن سے فیضیاب ہو رہی ہے، اور چوتھی نسل کے فیضیاب ہونے کا عمل ہمارے ہی دور میں شروع ہے۔ میں نے خود ایسے لا تعداد گھرانے دیکھے ہیں جن کی چوتھی نسل یعنی ان کے پردادا یا ان کی پردادی، اس نے 80s کے اوائل میں منہاج القرآن کو جوائن کیا تھا اور اس عظیم مصطفی قافلے کا حصہ بنے تھے، میرے ساتھ سفر کا آغاز کیا تھا۔ پھر میں نے آنکھوں سے دیکھا ان کے بیٹے ہوئے، وہ انگلیاں پکڑ کے آتے تھے اپنے والدین کے ساتھ، جوان ہو گئے، میرے سامنے ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے بچے ہو گئے، تو دادا سے لے کے پوتے پوتیوں تک، نانا سے لے کے نواسے نواسیوں تک فیضیاب ہوتے رہے، اور اب ان کے پوتے پوتیوں میں سے بھی کئی ایسے ہیں جن کے بچے ہو گئے اور ان کو شناسہ کروا رہے ہیں۔ تو تیسری نسل تو بہر صورت قطعی طور پر، مگر کہیں کہیں چوتھی نسل تک یہ فیض پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا انعام۔ ان میں کبھی بھی خواتین کے رول کو بلایا نہیں جا سکتا۔ ایک منٹ علاقے میں ملک میں اس وقت مہنگائی کا عالم دیکھیں، غربت دیکھیں، پریشان حالی دیکھیں، مشکلات دیکھیں، جینا دو بر ہے، روٹی کی مشکلات ہے، کھانا نہیں مل رہا، روزگار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ ان حالات میں خواتین اور خاص طور پہ ان دور دراز علاقوں میں رہنے والی جو ابھی اعتکاف پر آئی ہیں، ان کا عالم ہے کہ شدید گرمی میں رہتی ہیں، ان کے پاس وہاں مشن کا کام کرنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، کہیں جانا ہو مشن کی دعوت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، پرانے رکشے جن پر میں نے بھی بڑے سفر کیے، اس لیے بتاتا جاتا ہوں میں یہ چیزیں کہ آپ جب رکشے کا سفر کر رہے ہوں تو آپ کو یاد ہو کہ میں نے زندگی کا طویل عرصہ رکشوں کا سفر ہم نے بھی کیا ہے۔ رکشے ہی ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اور رکشوں سے پہلے ٹانگوں کا سفر انہوں نے ٹانگوں پر بھی جاتے ہیں، طویل زمانہ زندگی کا ٹانگوں کا سفر کیا ہے۔ ٹانگے سے پہلے کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، جب لوگ اونٹوں پر سفر کرتے اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، وہ نہیں پایا، مگر ٹانگوں کا زمانہ تو آف کورس زندگی کا طویل عرصہ پایا ہے۔ ٹانگے، رکشے، ان پر آج بھی سفر کرتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر دعوت دیتی ہیں، اور غربت اور تنگی کے حالات کے باوجود ممبر شپ کا ٹارگٹ مکمل کر کے لاتی، دعوت کے فروغ میں کردار ادا کرتی، اور پھر ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی، خواتین کی مشن کے ساتھ لازوال محبت اور بے مثال محبت، اس کا اجر اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے، میں تو الفاظ میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا، مگر آپ کی محبتوں کی تپش مجھ تک پہنچتی ہے، ہر لمحہ، ہر روز، ہر وقت پہنچتی، اور آپ حیران ہوں گے بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ اعتکاف میں آنے کے لیے غربت کے باعث سارا سال رقم جمع کرتی ہیں، اخراجات کے لیے کمیٹیاں ڈالتی ہیں، کپڑے سلائی کر کے رقم جمع کرتی ہیں، مختلف کام کاج کر کے رقوم جمع کرتی ہیں، جس سے مشن کی خدمت بھی کرتی ہیں، سفر بھی کرتی ہیں، اور سال میں یہاں اعتکاف میں بھی آتی ہیں۔ جبکہ مردوں کو تو ملاقات کے مواقع میسر آتے رہتے ہیں، مصافحہ بھی ہو جاتا ہے، مگر خواتین صرف آپ کو معلوم اپنے جذبات کو دور سے ہی اس کو تسکین دیتی ہے۔ میں اور یہ یاد رکھ لیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہر روز جو جو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، باجی کو کہتی ہیں، فضا باجی کو کہتی ہیں، غزالہ باجی کو کہتی ہیں، جس کو بھی، وہ مجھے ہر روز پہنچتی ہیں، ہر روز دعا کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں، جو نہیں کہتی ان کے لیے بھی کرتا ہوں، جو دل میں رکھتی ہیں ان کے لیے بھی کرتا ہوں، جو فقط آ کے بیٹھ جاتی ہیں خاموش ان کے لیے بھی کرتا ہوں، اور جو عذر کے ساتھ نہیں آ پاتی اور نہیں آ پاتے اسی طرح مردوں کا بھی ہے، ان کے لیے بھی کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت
آپ کو سلامت رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ علماء کرام پہنچ گئے ہیں بیٹے کہ نہیں؟ ذرا ادھر دکھائیں۔ ماشاءاللہ۔ اب اتنی مشکل سے کیمرے کو میں تلاش کیا، علامہ الحاج مفتی امداد اللہ خان قادری دامت برکاتہ، جو منہاج القرآن علماء کونسل کے صدر ہیں اور نظام المدارس کے بھی سربراہ ہیں پاکستان کے، اور علامہ میر آصف اکبر قادری جو عظیم مجاہد اور داعی ہیں، جنہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے، اور یہ سارے علماء کرام منہاج القرآن سے وابستہ، اور ان کی دعوت پر ہر رات آتے ہیں دور دراز علاقوں سے، ٹاؤنز سے۔ علماء کرام کا آنا سب سے مشکل ہوتا ہے، ان کے پاس اپنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ یہ انہیں فیض یاب کرے اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، مگر اپنے فرائض ادا کر کے، تراویح سے فارغ ہو کر، ضروری امور انجام دے کر، پھر رات کو سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں اور سحری کے لیے پھر واپس جاتے ہیں، سحور پھر گھر جا کے کرنا ہے۔ میں علماء کونسل کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام علماء کرام کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اور علم کی اور امت کی خدمت کر رہا ہے اور علم محمدی لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ ان کے پاؤں بھی میں اپنے سر پہ رکھتا، ان کی اتنی تکریم ہے میرے دل میں، ان کے لیے اتنی محبت ہے میرے دل میں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی کاوشیں قبول کرے، سلامت رکھے، اور ہمیشہ فیض یاب کرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اور چشمہ محمدی سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری چیز، میں FMRI کو خصوصی مبارکباد دیتا ہوں۔ فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں علامہ فاروق رانا اور ان کی پوری ٹیم، جو ہمارے ریسرچ سکولرز ہیں، اور ان کے ساتھ پھر کمپوزرز ہیں، ٹائپسٹ ہیں، اور حاجی منظور حسین قادری صاحب، پھر ان کی ٹیم جو پبلشرز ہیں، جو ان کے بائنڈرز ہیں، پرنٹرز ہیں، اور پھر سٹال کو ڈیل کرنے والے شاہ صاحب کی ٹیم، الغرض جو نئی کتب اشاعت ہوتی ہے شب و روز لگا کے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ابھی میں نے علوم الحدیث پر جو پورا موسوعہ مکمل کیا تھا، اس کی بھی 2 کتابیں، اگلی کتابیں ابھی آ رہی ہیں ان میں سے، اور بعض عید کے بعد وہ ان کی بائنڈنگ کے مسائل ہو گئے آ رہی ہیں۔ یعنی علم الحدیث، علوم الحدیث میں اصول الحدیث، علم و مصطلح الحدیث، اس کی میں اوپر تقریباً 6 بڑی بڑی ضخیم جلدوں کا یا 7 جلدوں کا پورا موسوعہ تیار ہو علوم الحدیث کا، جو پہلے آپ صرف نخبۃ الفکر پڑھایا کرتے تھے مدارس میں، ایک جس سے اصول الحدیث کے کچھ بنیادی چیزیں سمجھ میں آ گئیں، اور کہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ جو صحیح مشکات المصابیح میں لگا، کچھ وہ پڑھ لیتا، کچھ اور چھوٹے سے کوئی ایک آدھ رسالہ پڑھ لیتا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، بڑا قلیل توجہ دی جاتی تھی۔ اور علوم الحدیث پر، علم مصطلح الحدیث پر، اصول الحدیث پر کام حافظ ابن حجر عسقلانی کے بعد، امام سیوطی کے بعد اور امام سخاوی کے بعد آلموسٹ کئی صدیاں گزر گئی ہیں، بڑا جامع قسم کا کام بند ہو گیا تھا۔ اب آپ کی تحریک منہاج القرآن کو اللہ پاک نے شرف دیا ہے کہ اتنا بڑا 6-7 ضخیم جلدوں پر مشتمل پورا موسوعہ علوم الحدیث پر آ رہا ہے، آپ کا مکمل ہو گیا۔ اسی طرح علوم تفسیر ابھی جو آ رہا ہے، چھپ رہا ہے، وہ صرف عربی میں ہوگا، میں کام صرف عربی میں مکمل کر رہا ہوں، تو پہلی اشاعت اس کی صرف عربی کتب کی آ رہی ہے، علماء اور مدارس کے کام آ جائے گی، ساتھ ہی تراجم ہو رہے ہیں، جیسے اردو ترجمہ ہو جائے گا، انگلش ہو جائے گا، تو اگلی اشاعتوں میں وہ بھی آ جائے گا۔ مگر یہ سارے کام اسی طرح علوم القرآن پر بھی، علوم الفقہ پر بھی، وہ آپ کے علماء کی اطلاع کے لیے کہ میں اب فقہ حنفی پر ایک متن بھی تیار کر رہا ہوں،
جیسے نور الایضاء تھا شرم بلالی کا، یا قدوری تھی، یا کنز الدقائق تھی، مگر عبادات میں نور الایضاء لیٹسٹ ہے۔ اس کے بعد کوئی متن تیار نہیں ہوا، تو پورا ایک متن فقہ کا، تو وہ نام ہے میرے ذہن میں ابھی بہت جلد ڈکلیئر بھی کرنا چاہتا، ہر رات بیٹھ کر میں اس پر کام کرتا ہوں، اور یہ رمضان المبارک کی یکم سے شروع کیا ہے۔ تو آپ کے ہاتھوں میں ایک لیٹسٹ فقہ حنفی کا ایک متن، ٹیکسٹ بک فقہ کی، وہ بھی آئے گی، دیگر باقی علوم اور مضامین کے علاوہ انشاءاللہ تعالی۔ تفسیر بھی جلد انشاءاللہ تعالی، اس کا جو مختصر ورشن ہے 6 7 یا 8 جلدوں کا، وہ جلد آ جائے گا انشاءاللہ، اور بڑی جو ورشن ہے 25 جلدوں کا، اس کے بعد پھر اس کی مراجعات ہو جائے گی، نظر ثانی، تیزی سے نظر ثانی کا کام جاری ہے۔ کافی ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ کئی جلدیں بھیج چکا ہوں، اور کئی عنقریب ان کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے دے۔ حدیث کی 2 بہت بڑی اور ضخیم کتابیں، وہ بھی اسی مرتبہ آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ مصباح السنہ، یہ میلاد پاک میں آئیں گی آپ کے ہاتھ انشاءاللہ۔ مصباح السنہ یہ کوئی 6 جلدوں کی کتاب ہوگی، اور دوسری جامع الاحکام، احکام کی حدیث کی، یہ 2 بہت بڑے عظیم ذخیرے آپ کے پاس اسی میلاد پاک پہ آ جائیں گے۔ بہت ساری کتب تو ابھی آ رہی ہیں جو اعتکاف میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت، ہماری تو ادنا سی نوکری ہے، بہت حقیر سی خدمت ہے، اور معلوم نہیں خدمت بھی یہ ہے یا نہیں۔ قبول ہو گئی تو خدمت ہے، قبول ہو گئی تو خدمت ہے، بس۔ نوکر بہت ہیں اس بڑے عظیم مالک کے پاس، بہت نوکر ہیں، اچھے سے اچھے نوکر ہیں، خدمت گزار ہیں۔ ہم تو شاید کسی قطار میں بھی نہ ہوں، مگر یہ قبول ہو گئی تو پھر واقعی نوکری ہے اور خدمت ہے۔ اللہ پاک سب کی خدمت اور نوکری کو قبول فرمائے۔ سید مشرف شاہ صاحب کو سلام کیجیے، اللہ پاک اور ان کی پوری ٹیم کو گوشہ درود کو آباد رکھے ہوئے ہیں، اور تمام نظامتوں کو، اور تمام فورمز کو، تمام شعبہ جات کو برکتیں دیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ من الشیطان نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، اساتذہ، معلمین، معلمات، اور بالخصوص جمیع معتکفین و معتکفات، مستمعین و مستمعات، مستفیدین و مستفیدات، اللہ رب العزت کا شکر ہے، ہم آج ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 26ویں رات میں جمع ہے۔ یہ 26ویں شب ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ کے یہاں 27ویں شب ختم القرآن ہوگی۔ کینیڈا میں ہمارے پاس آج کی رات، جو یہاں دن کا ٹائم ہے نا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی 1:15 بجا ہے رات کا، آپ کے یہاں 1:15 ہے رات کا، ہمارے ہاں ہم آپ سے 9 گھنٹے پیچھے ہیں،
وقت کے لحاظ سے، اور میں تو ویسے ہی آپ سب سے پیچھے ہوں ہر لحاظ سے، آپ مجھ سے آگے ہیں۔ تو ہمارے ہاں 4:15 ہوئے ہیں، یعنی خطاب ختم کرنے کے بعد نماز عصر ادا کروں گا انشاءاللہ، یعنی اوقات کا اس طرح فرق ہے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ خطابات روزے کی حالت میں اللہ پاک نے توفیق اور ہمت دی ہے، میری علالت اور کئی کمزوریوں کے باوجود کہ جاری رکھے ہوئے روزے میں، اور یہ سب آپ کی برکتوں سے ہے، آپ کی محبت اور آپ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں عمان سے آئے ہوئے ہمارے قادری صاحب، مرتضیٰ قادری، ماشاء اللہ، ہر طرف سے پوری دنیا سے جو لوگ آئے ہیں میں ہر ایک کو ویلکم کرتا ہوں۔ یہ ہمارے کویت کے شہزادے ہیں پرانے، دائیں طرف ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ آج سے ہم مضمون شروع کر رہے ہیں، اس نقطے سے آغاز ہو رہا ہے جس پر کل ختم کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دل 3 قسموں کے ہیں۔ میں پھر تینوں قسموں کا ذکر کر کے آج پھر قلب مریض پر آ جاؤں گا، مگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کا پہلا حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے، پہلا حصہ وہ قلب مریض اور قلب قاسی یعنی قلب میت، ان 2 کا بیان کرتا ہے۔ قلب مریض اور قلب میت، مریض دلوں کا حال اور مردہ دلوں کا حال بیان کرتا ہے۔ یہ ٹکڑا وہ بیان کیا تاکہ آیت کریمہ کی معنوی مناسبت آج کے مضمون کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسانوں کے دل 3 قسموں کے ہوتے ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب میت اور ایک قلب سقیم۔ قلب سلیم، اب مختصراً ان کو دونوں کو بیان کر کے قلب مریض پر آ جاؤ۔ میاں ریحان مقبول دیکھیں، ان کی وہ اور آپ کی پوری جو ٹیم ہے پاکستان عوامی تحریک کی، ان کے لیے بڑی مبارکبادیاں ہیں، اور وہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو بالکل سامنے بیٹھتے ہیں اور ہمہ تن گوش ہو کر سنتے اور دھیان میں لیتے۔ یہ دونوں رہنما بیٹھے ہیں ہمارے، شیخ پورہ سے، یہ منڈی بہاؤدین سے ہیں، ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ برکت دے۔ جو قلب سلیم ہے، جو زندہ دل ہے، اور زندہ بھی نہیں صرف صحت مند زندہ ہے، اس لیے اس کو قلب صحیح کہتے ہیں۔ زندگی کے آثار تو قلب مریض میں بھی ہوتے، مریض بھی ہوتا تو زندہ ہے، مگر وہ مکمل صحت مند نہیں ہوتا، اس لیے اس کی کیٹیگری الگ بنا دیتے ہیں، مکمل صحیح مریض اور مکمل مردہ۔ مریض چونکہ میں نے عرض کیا تھا کل درمیان میں ہے، اس میں موت کے جو آئندہ اللہ نہ کرے موت کی طرف بڑھنے کے آثار اور اس کے احوال کا بھی عکس ہے، اور زندہ ہے ابھی تو حیات کے، زندگی کے بھی آثار یا ان کا عکس ہے۔ تو جو صحیح دل ہے، قلب سلیم، وہ اس کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی مرض سے، ہر قسم کی آفت سے محفوظ اور سلامت ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر ثبات ہوتا ہے، مضبوطی۔ اب آپ اپنے آپ کی پوزیشن کو دیکھتے چلے جائیں گے، وہ جم جاتا ہے۔ ثبات اس لیے ضروری ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، قلب کا جو لفظ ہے، قلب ہم بولتے ہیں نا دل، خود دل کا جو لفظ ہے اس کے معنی کے اندر پھرنا، بدلنا، گھومنا، تغیر اس کے معنی میں شامل ہے،
اور اس کو قلب کہتے ہی اس لیے ہیں، قلب کہتے ہیں پھرنے کو، بدلنے کو، تغیر کو، اضطراب کو، تبدیلی کو. اسی سے لفظ انقلاب ہے. اب آپ سمجھ جائیں گے لفظ انقلاب اسی قلب، اسی مادہ سے نکلا ہے. تقلب، بار بار بدلنا، کروٹیں بدلنا، تبدیل ہونا، جگہ بدلنا، حال بدلنا، کیفیت بدلنا، صفات بدلنا، چینجز، ہر وقت چینج. تو اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت چینجنگ کنڈیشن میں رہتا ہے. اس سے تقلب ہے. اور قلب کہنے کی وجہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کثیر التغیر، کثیر التقلب اور کثیر الاضطراب ہے. یعنی بہت تبدیل ہوتا ہے ہر وقت. جیسا کوئی حال ہوا، جیسا ماحول ہوا، جیسی کوئی چیز ملی، جیسی سوسائٹی ہوئی، جیسی دوستی ہوئی، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، جہاں بیٹھے، جو باتیں، تو اسی کو قبول کر کے بدل جاتا ہے، اسی کا اثر لے لیتا ہے، فوری اثر لیتا ہے. اور اثر لینے کی وجہ سے ہر وقت اس میں تبدیلی ہوتی رہتی. اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو ثبات دیا جائے. اس کو ہر وقت کے تغیر کے حال سے، تغیر ناپائیداری ہوتی ہے. ایک شعر بھی ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. زمانے کی ایک ہی چیز ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور وہ تبدیل ہونا، اس کا تغیر بدلتا رہتا. حالات بدلتے ہیں. پاکستان جو ہے اس کو بالکل نمونہ دیکھنا چاہیں تو قلب سمجھ لیں، جس میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے کبھی بھی. اور ہمارے اپنے کئی رہنما، لیڈرز، کارکن، جب ایک پرانی بات میں کبھی کہتا تھا تو اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر بعد میں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھتے ہیں حالات کو تو ان کے حالات کبھی سٹیبل نہیں رہتے. تو یہ ایسی سوسائٹیاں ہوتی ہیں، ایسے معاشرے ہوتے ہیں، ایسے ملک ہوتے ہیں، ایسی حکومتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ایسے انسان اور افراد ہوتے ہیں، اور پھر افراد کے ساتھ ایسے دل ہوتے ہیں. ہمہ وقت تغیر. اس لیے اس کو پہلے امراض سے، بیماریوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ کرنا، اس سے سلامت رکھنا، بچانا، اور پھر بچا کے اس کو محفوظ رکھنے کے بعد ثابت رکھنا. جیسے آپ بولتے ہیں یہ ثابت قدم ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہدایت میں بھی صراط مستقیم، سیدھی راہ جس میں زگ زیگ نہ ہو، ڈیویشن نہ ہو. ہدایت کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلے تو شعور آئے، دل کو شعور ملے، رائٹ اور رونگ میں فرق ملے. پھر اس کو پتا چلے کہ یہ غلط چیز آ کہاں سے رہی ہے، اس کا دروازہ بند کرے. اور جہاں سے اچھائی، نیک تصور، نیک خیال، نیک شعور ملا ہے، اس نیکسٹ نمبر 3، یہ تیسری چیز قلب صحیح کی یہ ہے کہ ہر قسم کی شہوت سے، بری ہے، اور اس کو سلامتی نصیب ہوتی ہے. تو سلامتی اسی چیز سے کہ بری شہوات، برے خیالات اور بری خواہشات، ان کا دروازہ وہ دل اپنا بند کر کے رکھتا ہے، ان سے محفوظ ہو جاتا ہے. تمام شکوک و شبہات سے بھی محفوظ ہوتا ہے وہ دل. یہ میں آپ کو علامتیں بتا رہا ہوں قلب صحیح کی. صحت مند زندہ دل، جو صحت مند سلامتی والا دل ہے، قلب سلیم. اس میں شکوک و شبہات وارد نہیں ہوتے. اور شکوک و شبہات
زندگی میرا مین فوکس اس پہ رہتا ہے کہ صحبت، اور صحبت کا معنی آج کل بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ پہلے، بہت پہلے زمانے میں صحبت کا معنی ہوتا تھا فزیکلی کسی کے ساتھ کسی کی کمپنی میں بیٹھنا، فزیکل کمپنی، کسی کے ساتھ دوستوں کی کمپنی میں بیٹھنا۔ پہلے یہ ایک چینل تھا صحبت کا، یا ایک معنی تھا۔ اب دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے، گلوبلائزیشن ہو گئی، ماڈرن ٹیکنالوجیز آ گئی ہے۔ اب صحبت بڑی وسیع، کثیر الجہات اور کثیر الاثرات چیز ہو گئی۔ جتنی خطرناک ہو گئی ہے صحبت، اتنی اب دیکھیے یہاں کہ کوئی شخص برائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ سب کچھ صحبت سے آتا ہے۔ صحبت کا معنی جس گھر میں آپ کے ماں باپ آپ کیسا ماڈل دکھا رہے ہیں بچوں کو، زندگی کا نمونہ، یہ طرز عمل دکھا رہے ہیں، یہ چھوٹوں کے لیے اطوار، اخلاق، طریقے، بول چال کے انداز، ڈیلنگ کے انداز، سچ جھوٹ، مکر فریب، دھوکہ، ظلم، سارا کچھ یہ پہلی صحبت ہے۔ مگر یہ صحبت ابتدائی 4-5 سال میں ایکسکلوسیو ہوتی ہے، جب تک بچہ اسکول میں نہیں گیا ہوتا۔ اب نیکسٹ سٹیپ بائی سٹیپ یہ آپ اپنے دل و دماغ پہ لکھتے جائیں، یہ سب لوگ، اور میرے بیٹے بیٹیاں لکھیں۔ دوسری صحبت سب سے بڑی خطرناک، جب اسکول جاتا ہے بچہ۔ بہت پہلے زمانوں میں یہ نہیں تھی، خطرات نہیں تھے، یعنی نئے نئے خطرات جنم لیتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں یعنی جو لٹریچر تھا اسکول میں، جو سلیبس حالات ہمارے سب کو مانے نہیں، وہ کھلا کفر نہیں ہوتا، وہ چھپا کفر ہوتا ہے۔ اس انداز کی تعلیم ہوتی ہے کہ انڈائریکٹلی بچہ اور بچی اس کفر تک گریجولی پہنچ جاتا ہے، اگر اس کو کوئی اور اچھی صحبت مضبوطی سے بچانے والی نہ ملے۔ مگر پاکستان میں، ان ممالک میں جہاں سلیبس میں ایسی تباہی نہیں ہے، وہاں پھر اسکول جاتے ہیں تو پھر وہ سارے بچے ہیں، وہ صحبت ہے، آپ کی کلاس ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، کولیگز ہیں، ہر قسم کی چیز ڈسکس کرتے ہیں، مختلف گھرانوں سے آتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، مختلف خیالات لے کے آتے ہیں، وہ سارے آ کے مکس ہوتے ہیں، یہ ایک پورا ایک ورلڈ ہو جاتی ہے، چھوٹی ایکسچینج ہوتا ہے بھی اس کا۔ پھر سوسائٹی میں جو خیالات گردش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ٹی وی چینل آ گیا، پوری ورلڈ کے ٹی وی چینل، اور پھر وہ ٹی وی چینلز آپ کے ہاتھ میں سیل فون پہ آ گئے، یہ سوشل میڈیا بن گیا۔ تو جو ہمارا زمانہ تھا، ہمارے زمانے میں یہ سارے شر کے دروازے بند تھے، ہم نے کوئی تیر نہیں مارا بڑا، کوئی بہت بڑا اچیومنٹ نہیں کیا۔ جو ہماری نسلوں کے لوگ ہیں وہ بچ گئے، تو بہت بڑا اچیومنٹ
ساری قدریں صحیح تھی تو اس کے اثرات دل پر بھی نہیں پڑتے تھے، پھر برائی کے اثرات، تو ہماری حفاظت ہوتی تھی دل کی، عقیدے کی، کیونکہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ اب یہاں ہمارے ہاں یہ سب چیزیں اثرات اسکول سے سارے آ گئے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب آدمی ہر وقت جو چیز سوسائٹی میں، سوشل میڈیا میں، ٹی وی میں، اسکول میں، بچوں میں اور گرد و نواح میں دیکھتا سنتا ہے آدمی، تو وہ جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے جو تصور، وہ تصور کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے۔ جیسے میں نے خواطر کہا، یہ خیالات ہیں، یہ تھیوریز ہیں، یہ آئیڈیاز ہیں، یہ فلسفیز ہیں، یہ قبول کرتا ہے انسان۔ پھر فریڈم ہے، ورلڈ فری ہے، ایک ایبسلیوٹ فریڈم کی دنیا شروع ہو گئی، ہر چیز میری مرضی نعرہ ہے، جو جی آئے، ہر کوئی فری ہونا چاہتا ہے، اور فری ہونا ایسے چاہتا ہے کہ وہ دین کی قید سے بھی باہر نکلتے ہیں۔ وہ تصورات انسان کو اللہ کے وجود پر چیلنج کروا دیتے، دین کے حلال و حرام کا چیلنج کروا دیتے، احکام الہیہ پر چیلنج ہو جاتے۔ تو تھاٹس آتی ہیں، پہلی تھاٹس کو ہماری سوسائٹی کنٹرول کرتی تھی، تھاٹس کو دین کی اقدار کنٹرول کرتی تھی، تھاٹس کو مساجد کے اثرات کنٹرول کرتے تھے، تھاٹس کے اوپر محلے کے گرد و نواح ماحول کی نیک اثرات کنٹرول کرتے تھے۔ اب وہ سارے ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ سب دیواریں گر گئیں، سیلاب آ رہا ہے، نہ کوئی بند بچا، نہ دیواریں، نہ پکی نہ کچی، ہر چیز کھلی ہے، جو چیز چاہے جہاں چلی گئی۔ ہم اتنے ایکسپوز ہو گئے۔ یہاں پر ذہن میں یہ رکھ لیں کہ دل کو جو سلامت رکھنا، یہ اس لیے ناممکن نہیں کہ اللہ رب العزت نے جس شخص کو، خواہ مسلمان ہے خواہ کوئی کافر ہے، جس کو بھی پیدا کیا ہے، جس کی جس دنیا میں برت ہوئی ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا۔ یہ بڑی خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کائنات میں اللہ پاک ہر انسان کو فطرت صحیحہ پہ پیدا کرتا ہے۔ جو کوئی آپ کو اس سے ہٹ کر کوئی تصور دے، سمجھیں وہ در پردہ کفر کا ایک آئیڈیا ہے، جس کو پیسے لگا کے پروموٹ کر کے تو ذہنوں میں پہنچایا گیا، لٹریچر میں پہنچایا گیا، اور سوسائٹی میں برائیوں کو تحفظ دینے کے لیے، برائی اور بدی اور گناہ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو سیف کرنے کے لیے، جسٹیفیکیشن پیدا کرنے کے لیے تصورات گھڑے جاتے۔ یہ تو شیاطین الجن والانس ہے، یہی تو کام ہو رہا ہے۔ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، حتیٰ کہ کافروں کے کوئی بچہ دنیا میں جو ایسا نہیں جو پیدا ہو اور وہ فطرت صحیحہ پہ پیدا نہ ہو، فطرت سلیمہ پہ۔ یہ ہے قلب سلیم کا کنیکشن سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی، خواہ کسی کے گھر پیدا ہو، پیدائش فطرت سلیمہ اور صحیحہ پہ ہوتی، یولد علی الفطرہ۔ اللہ پاک نے جو نیچرل ہدایت کی جو راہ رکھی ہے، جو نیچرل خیر و شر کا فرق رکھا ہے، نیکی اور بدی کا فرق رکھا ہے، خیر کی طرف طبیعت میں جو اللہ پاک نے رکھی ہے، اس فطرت پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے والدین، اور اب میں نے آپ کو بتایا خاندان، پھر میں نے کہا اسکول، پھر میں نے کہا لٹریچر، پھر میں نے کہا سلیبس، پھر میں نے کہا سوسائٹی، پھر کہا ٹی وی چینل، پھر کہا یہ سوشل میڈیا، اور یہ ساری چیزیں، یہ سب اب والدین بن گئے۔ پہلے یہ چیزیں تھیں نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ جو ماحول ہے اس کو اثر انداز ہو کر اس کے تصورات کو بدلتا ہے، اس کو مس گائیڈ کرتا ہے، غلط کانسیپٹ اس کے اندر دیتا ہے، غلط تھاٹس دیتا ہے، وہ جو خواتر ہیں، اور وہ مس گائیڈ ہوتا ہے، اور مس گائیڈ ہو کر پھر ان تصورات کو اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، جہاں سے اس کا دل پھر سلامتی سے اس کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسک پوٹینشل تھا جس پر اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ غلط فطرت پر کوئی پیدا نہیں ہوتا دنیا میں، ایون کفار کے ہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو پیدائش فطرت صحیحہ پہ ہو۔
یہ بعد کے اثرات. اب ان اثرات سے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اس قلب کو دوبارہ فطرت سلیمہ پر اور فطرت صحیحہ پہ لے کے جانا ہے. وہ دل پھر قلب سلیم ہوگا. لہذا تو چوتھی یا پانچویں قسم جس پر میں نے یہ گفتگو کی وہ یہ ہے کہ اس کو ہر شبہ، شک و شبہ سے محفوظ ہوتا ہے وہ دل. جتنی گفتگو میں نے کی یہ شکوک و شبہات کے سبجیکٹ میں آتی ہیں. کچھ چیزیں شہوات میں آتی ہیں، برے خیالات اور بری خواہشات، یہ نفس سے ابھرتی ہیں، نفس سے. ضروری نہیں میرے بیٹے اور بیٹیوں دھیان سے کہ ہر شخص پہ ہر قسم کی خرابی ہو، نہیں، یہ میں نے آپ کو 50 بتا رہا ہوں چین، کسی میں صرف ایک ہوگا، باقی نہیں ہوں گے. کسی میں دوسری قسم ہوگی مرض کی، یعنی ہر شخص کو نزلہ زکام تو نہیں ہوتا، آپ یوں سمجھیں. کسی کو نزلہ ہوگا، کسی کو خالی زکام یا فلو ہوگا، کسی کو کھانسی بھی ہوگی، کسی کو ٹیمپریچر ہوگا، کسی کو سر درد ہوگی، کسی کو انفیکشن ہوگی، کسی کو پیٹ کی درد ہوگی، کسی کو کڈنی ٹربل ہوگا. مریض ہے، سٹون آ گیا، کسی کو یورین پرابلم آ گیا، کسی کے کڈنی میں اور 100 قسموں کے مسائل آ گئے، کسی کے معدے میں سٹومک کے ایشوز آ گئے، کسی کے لنگز میں پرابلم آ گئے، سینے میں آ گئے، کسی کے لیور میں آ گئے، کسی کے پینکریاز میں آ گئے، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو بلڈ پریشر ہو گئی. ہزارہ امراض ہیں. مریض ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ساری مرضیں جمع ہوں. نہیں، ایک شخص ہے اس کو ایک مرض ہے باقی کوئی بھی نہیں، کسی ایک میں 2 ہیں باقی کوئی مرض نہیں ہے. وہی ایک ہی مرض بڑھتی جائے تو موت کے لیے وہی کافی ہو جاتی. اصل یہ نکتہ ہے، باقی ساری مرضوں سے پاک ہے، ایک مرض ہے وہی بڑھتے بڑھتے اتنے ڈیمیجز کرتی ہے باڈی کو، اتنے ڈیمیجز کرتی ہے کہ انسان کو میت تک پہنچا دیتی ہے، مرتبہ میت، موت تک. یہی قلبی اور روحانی کیفیات. یہ میں مختلف جو اقسام بتا رہا ہوں تو یہ ساری ان میں سے جو کم ہو گئی، جس کا ڈیمیج ہو گیا، جس مرض سے دل محفوظ نہ رہا، وہی بڑھتے بڑھتے پھر انسان کو خراب کر دیتی. یعنی یہ سمجھے یہ سارا ایک پیکج نہیں ہے کہ سارا کا سارا ہیز ٹو بی ایٹ ون پلیس. نہیں، یا ادھر سارا ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. کہ میں مختلف امراض جیسے آپ کو گن کے سنا دی، باڈی کی، انسان کی جسمانی امراض، اسی طرح قلبی اور روحانی بھی. پھر جو قلب صحیح اور قلب سلیم ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اور کسی کے اثر کو قبول کرنے سے آزاد ہوتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے جس پہ پیدا ہوا تھا. یعنی نفس کے اثرات سے بچنا چاہتا ہے، شیطان سے بچا ہے، دنیا کے اثرات سے بچا. تو قلب صحیح وہ ہے جو ان تینوں کے اثرات سے بچا ہوا، دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا کے اثرات نہیں لیتا. شیطان گھوم پھر رہے ہیں، لمت تو شیطان بھی ہے مگر اس کے اثرات نہیں لیتا. نفس کے اثرات ہیں مگر وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے. تو قلب سلیم نفس، شیطان اور دنیا کے اثرات اور حملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کے حکم کو سوورن نہیں سمجھتا. نفس کے اندر فطری طور پر اپنے مالک اور اپنے خالق کی تابعداری ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول. پھر اس کے اندر ایک خالصیت ہوتی ہے، مخلص ہوتا ہے وہ اپنے عمل اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، کام کے لیے. یعنی فطری طور پہ قلب سلیم میں ملاوٹ نہیں ہوتی. جو کام کرتا ہے خالصیت کے ساتھ کرتا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا. ریاکاری، ملاوٹ، دھوکہ، ظلم، غش، جھوٹ، چوری چکاری یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے. سو اسی پر قلب سلیم ہوتا. بس آپ یوں سمجھ لیں جیسے آج میں نے سمجھا دیا کہ قلب سلیم اپنی دل کی وہ حالت رکھتا ہے جو پیدائش کے وقت اس کی تھی، اصل جس پر اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا. اس میں ارادہ بھی خالص ہوتا ہے، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، اس کا توکل، اس کا ٹرسٹ، انٹینشن، اس کی اللہ کے لیے لو، اس کے اللہ کا پر ٹرسٹ، یہ بھی اس کا خالص ہوتا ہے. اللہ کی طرف رجوع، جھکنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، انکلینیشن بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے. خوف بھی اللہ کا، خشیت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ڈر بھی اللہ کا ہوتا ہے، امید، ہوپ، رجا بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے.
عمل بھی اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ اور قلب سلیم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت غرض کے لیے یا دنیاوی منفعت اور مفاد کے لیے نہیں کرتا، اور جس سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھتا ہے، جسے دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے، اور جسے روکتا ہے اللہ کے لیے روکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کوئی 18-20 کے قریب خوبیاں بتائیں، یہ ساری یہ پہچانے ہیں قلب سلیم کی۔ سلیم تب ہوگا کہ ساری کی ساری موجود۔ اب یہ بات اگلی سن لیں، نیکسٹ سٹیپ، یہاں سے فرق سمجھانے لگا۔ قلب سلیم اور صحیح تب ہوگا کہ یہ ساری علامتیں، ساری خوبیاں موجود ہوں۔ پھر اس دل کو قیامت کے دن نجات اور فلاح نصیب ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کسی کو نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے اور اولاد، صرف اس کو قلب سلیم نفع دے گا۔ جو شخص صحیح سالم صحت مند سلامتی والا دل لے کر اللہ کے حضور آئے گا وہی نجات پائے گا۔ تو قیامت کے دن کی نجات اور فلاح قلب سلیم کے ساتھ۔ اب یہ جو 18-20 چیزیں بیان کر دی، تو قلب مریض کیسے بنا وہ سمجھنے والی بڑی آسان ہو گئی۔ ان میں سے کسی ایک کو ڈینائی کر دیں وہ مریض ہو گئے بس۔ یعنی آپ اس کو جسم کی صحت کے ساتھ موازنہ کر لیں نا۔ مثلا ایک جسم ہے، اس کو کوئی تکلیف، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی میڈیسن اس کو نہیں چاہیے، نہ بخار ہے، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ سر درد، نہ کھانسی، نہ ٹی بی، نہ کوئی گردے کی تکلیف، نہ معدے کی، نہ پیشاب کی، نہ سینے کی، نہ فلان، کچھ نہیں، بالکل 100% توانا، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کوئی۔ قلب سلیم کی مثال ہے وہ جسم۔ اب آپ اس جسم میں کوئی ایک مرض داخل کر دیں، اس کے گردے خراب کر دیں، گردے میں پتھری آ گئی، باقی سارا کچھ ٹھیک تھا، ایک سٹون آ گئی، اب اس سٹون سے اس کو گردے کی درد بھی ہو رہی ہے، کڈنی پین بھی ہو رہی ہے، چیخ بھی رہا ہے، تڑپ بھی رہا ہے، کبھی اس کا پیشاب بھی رک جاتا ہے، اور وہ ایک ہی تکلیف ہے، وہی اس کو اذیت دینے میں کافی ہے۔ 99 چیزیں ٹھیک تھی، اس سے قلب مریض بن جاتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ، اس لیے میں نے قلب صحیح کو سمجھ لیں تو اس کی صحت اور سلامتی کے ایک پہلو کو نکال دیں، وہیں سے وہ قلب مریض ہو گیا۔ انسانی جسم ہر چیز میں ٹھیک تھا، اس کو بلڈ پریشر ہو گیا۔ اب جن کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے ان کو اندازہ ہے کتنا تکلیف، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، وہ پھر آگے بلڈ پریشر کئی اور چیزوں کو، ایک مرض پھر دوسری مرض کو جنم دیتی چلی جاتی ہے۔ ایک مرض جب لگ جائے تو اس کے ساتھ اثرات کے طور پہ آگے کئی مرضیں پیدا ہو جاتی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ہارٹ ٹربل ہو گیا، بس آگے کئی چیزیں مل جائیں۔ سب کچھ ٹھیک تھا، صرف ایک ہی جگہ آپ دیکھتے تھے نا، ٹی بی سنتے تھے، اب تو ختم ہو گئی پاکستان میں، تو وہ پھیپھڑے میں، لنگز میں اس کو انفیکشن ہو گئی، ٹی بی ہو گئی، باقی سارا کچھ ٹھیک تھا، اسی سے موت ہو جاتی تھی۔ اب کنٹرول، سب کچھ ٹھیک ہے، ٹائیفائیڈ ہو گیا، ایک بلڈ میں سب کچھ ٹھیک ہے، آئرن کی کمی ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہے، وائٹامن کی کمی ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ وائٹ بلڈ کارپ سیلز ہیں وہ کم ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کوئی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے۔ جسم ٹھیک ہوتا ہے تو وہ بندہ مریض ہو جاتا ہے، اور وہ مرض پھر آگے اس کی وجہ سے اور جڑی ہوئی مرضوں کو جنم دیتی چلی جاتی، پھیلتی چلی جاتی۔ یہی قلب کی پوزیشن ہے۔ ساری چیزیں ٹھیک تھی، اگر سارا کا سارا ہر دروازے سے جہاں جہاں سے جو مرض آ رہی ہے اس کی حفاظت نہ کرے، ہر چیز کو سالم نہ رکھے، تو وہ قلب صحیح اور سلیم صحیح اور زندہ نہیں رہتا، مریض ہو جاتا ہے۔
اور اس کو صحیح رکھنے کے لیے اور ہر مرض سے بچانے کے لیے میں نے بتایا جتنے اثرات میں نے گنے ان سب اثرات پر واچ ڈاگ بن کے، محافظ بن کے رہنا پڑتا ہے۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیا خیال لا رہی ہے، اسکول سے کچھ آ رہا ہے، دوستوں سے کچھ آ رہا ہے، سہیلیوں سے کچھ آ رہا ہے، فرینڈز کی کمپنی سے کچھ آ رہا ہے، فیملی کے اندر سے کچھ آ رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے سے آ رہا ہے، سیل فون کے ذریعے آ رہا ہے، مختلف اکاؤنٹس ہیں، چیزیں آدمی واچ کرتا ہے ان سے آ رہا ہے، مختلف قسم کی کتابیں پڑھتا ہے اس کے اندر چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ان سے آ رہا ہے، سن رہا ہے کئی چیزیں کانوں کے ذریعے آ رہا ہے۔ یعنی آدمی تو لگائے کہ کہاں سے یہ خیال، یہ خاطر، یہ تصور، یہ آئیڈیا میرے اندر داخل ہوا جو کبھی فکر بن جاتا ہے، کبھی آہستہ آہستہ مضبوط ہو کر اعتقاد بن جاتا ہے، سالڈ ہو جاتا ہے، وہ مرض کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ قلب صحیح اور سلیم تھا، اور یہاں سے بگننگ تھی کہ کس طرح وہ صحیح جسم قلب جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ میرے بیٹوں کو سمجھ آ رہی ہے، کیمرے نے ڈالا ہے نا میں بیٹوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں پر، ہاں شاباش۔ اب اس کے ساتھ اب قلب میت کو دیکھ لیتے، مردہ دل۔ میں نے کہا وہ کم لوگوں کا ہے۔ اس مردہ دل کی پہچان کل میں نے ذکر کیا تھا، وہ تو بالکل اس کی زندگی کی جتنی چیزیں اوپر بیان کی ہے ساری سب کر دیں، سب نکال دیں، وہ دل مردہ ہو گیا، اس میں حیات کی علامت نہیں رہتی، اپنے مولا کی، اللہ کی پہچان نہیں رہتی۔ تو کوئی شخص سمجھے قلب میت کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی شخص دنیا میں قلب مریض کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی شخص دنیا میں نفس امارہ کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ پیدا ہو تو اللہ کا نظام عدل ختم ہو جاتا ہے، نظام جزا و سزا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دے دی نسل بنی آدم کو یہ فرما کر، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو قلب میت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس کا دل، جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں رہتی۔ اب میں علامتیں بتا رہا ہوں، 1 2 3 4 5 کر کے لکھتے جائیں۔ اس دل کے اندر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کی رضا کا، اللہ کے پلیئر کی طلب نہیں رہتی، دھیان نہیں رہتا۔ بلکہ نفس جو شہوتیں ڈالتا ہے اس کے اندر، یا شیطان کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں، تو نفس کی لذات اور شہوات کے اوپر جمع ہوا ہوتا ہے، اسی سے تسکین ملتی ہے۔ بری لذتوں اور شہوتوں سے، برے خیالات سے اور بری خواہشات سے اس کو تسکین ملتی ہے، سکون لیتا ہے، اس سے اس پہ جمع ہوتا ہے۔ اور مردہ دل کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اس عمل سے یا اس سوچ سے یا اس تھنکنگ سے یا اس ایکٹ سے اللہ ناراض ہوگا یا اللہ راضی ہوگا۔ مردہ دل کو یہ پہچان اور اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بے پرواہ ہوتا۔ اللہ سے، اللہ کی رضا اور ناراضگی سے، اللہ کے امر و نہی سے بے پرواہ ہو جانا، یہ مردہ دل ہے، سمجھ، دل مردہ ہے۔ وہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ شہوتیں، یہ خواہشیں مجھے کہاں لے جائیں گی، دوزخ میں، جہنم میں، یہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ بالکل دیوار آ جاتی، آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا، اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا سوچتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے چونکہ اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور سخت غفلت میں چلا جاتا ہے اور پردہ حائل ہو جاتا ہے، نہیں رہتا۔ لہذا وہ دنیا میں کئیوں کا غلام ہوتا ہے، کئیوں کا بندہ ہوتا ہے۔ پیسے کا دھندہ ہو تو پیسے کا بندہ، کاروبار کا بندہ، حکمران کا بندہ، طاقت کا بندہ، عزت کا بندہ، وہ غلام اور بندہ ہی بندہ ہے، اس کے 100 مولا ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو دنیا کے مختلف چیزوں کا پھر وہ خوف بھی ہوتا ہے دوسروں سے، امیدیں بھی دنیا سے رہتی ہیں، رضا بھی دنیا اور دنیا داروں کی چاہتا ہے،
سختی ناراضگی بھی دنیا داروں بڑے لوگوں کی، جہاں اس کے مفادات جڑ گئے، خواہشات جڑی، ان کی چاہتا ہے۔ تعظیم بھی انہی کی کرتا ہے، ذلیل بھی انہی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت بھی نفس کی خواہش کی وجہ سے کرتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ بغض کرتا ہے تو دراصل نفس کی خواہش ہوتی ہے جو اسے کسی کا دشمن بناتی ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ نام بھلے دھوکہ بازی کے طور پہ اللہ کا لیتا رہے، اور اس کی اپنی خواہش نفس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور اپنی خواہش نفس کو وہ اپنا مقتدا سمجھتا ہے۔ تو مردہ دل جو ہے اس کے لیے خواہش نفس، ہوائے نفس، یہ اس کا امام اور قائد ہوتا ہے، امام۔ شہوات، لذات اور خواہشات یہ اس کو لیڈ کر رہی ہوتی، پکڑ کے چلا رہی ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ کے احکام کے علم سے اور وہ جو جہالت ہے اس سے بے خبری اور اس کی معرفت سے بے پرواہی، یہ ساری جو جہالت ہے یہ اس کا ڈرائیور ہوتا ہے۔ وہ ان کی گاڑی پر بیٹھا ہے، وہ اس کو ڈرائیو کر کے لے جا رہا ہے۔ غفلت مردہ دل شخص کی سواری بن جاتی۔ میں اقسام سمجھا رہا ہوں آپ، بس ان کی سواری پر بیٹھا، سواری جدھر لے جائے گی ادھر چلتا جائے گا۔ گناہ، نافرمانی، معصیت، سیئات، برے کام، یہ اس کی تجارت ہوتی، مردہ دل کی تجارت۔ اور معاصی، اللہ کی نافرمانی، گناہ، یہ اس کی کل پونجی، سفر کا زاد ہوتا ہے، اس کا سامان پونجی ہو جاتا ہے۔ حرام کاری اور حرام کام، گناہ کے کام، یہ اس کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ ان سے وہ اپنی عزت سمجھتا ہے، وہ سوسائٹی میں اپنا مقام سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 16-17 چیزیں میں نے بیان کر، اس کے اثرات اس کے کیا ہوتے ہیں مردہ دل کے، کہ کوئی بھی اس کو دعوت دے، خیر کی طرف بلائے، سمجھائے، ساری رات لگائے، اس کے دل کے کان ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ کسی خیر کی دعوت دینے والے کی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا، کسی نصیحت کرنے والے شخص کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ مگر جو شخص گمراہ ہے، کرپٹ ہے، برا ہے، طاقتور ہے، جس سے اس کے مفاد جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ انسانوں میں بھی اور جنات میں، شیاطین کے تابع ہو جاتا ہے۔ سو زندہ دل اطہر القلوب ہوتا ہے، دلوں میں سب سے پاک دل، ازکل قلوب، دلوں میں سب سے صاف دل، انور القلوب، دلوں میں سب سے روشن دل۔ زندہ دل روشن دل ہوتا ہے، اور مردہ دل اخبث القلوب ہوتا ہے، دلوں میں سب سے زیادہ خبیث اور نجس ہوتا ہے، سب سے زیادہ سیاہ دل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ارشاد فرمایا، اس کا اشارہ سورہ غافر میں فرمایا، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اس سے تکبر، جباریت آتی ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ پاک پھر مہر لگا دیتا ہے اس دل پر جو پہلے سے دل مردہ ہے، متکبر ہے، ایروگنٹ ہے، انجسٹ ہے، پہلے سے گمراہ ہے۔ اس پر پھر وہ اپنے کرتوتوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے جو اس نے خود خریدے، اللہ اس پر مہر لگا دیتا۔ یہ جو قرآن مجید میں جتنا بھی ذکر آتا ہے نا کہ اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ایسا زیادتی دیتا ہے، اللہ نے تو پیدا نہیں کیا تھا اس کو، خود چوز کیے غلط راستے، غلط صحبت، غلط سنگت، غلط سوسائٹی، غلط فرینڈشپ، اس نے خود اوپن کیے اپنے دروازے غلط سوچ، غلط خیالات، غلط آئیڈیاز، غلط تصورات کے لیے، غلط دوستیاں چوز کی، اپنے دروازے کھلے رکھے، بند نہیں کیے، جو ہم نے پچھلے دنوں میں بیان کر چکے ہیں۔ خود کیا، نتیجتاً پھر جب اس نے خود ایکسپوز ہوا اور مرض کے لیے اپنے آپ کو حفاظت نہیں کی، احتیاط نہیں کی، تو نتیجتاً مریض ہوا، ہوتا چلا گیا، تو اللہ پاک اس سے مہریں لگتی ہیں، اس جگہ تک جا پہنچتا۔ اور تیسرا دل قلب مریض ہے،
جو میں نے آپ کو بتایا، اس کی ایک آسان تعریف، تو دو تعریفیں تو بڑی آسان بتا دی۔ جو دل ان دو حالتوں کے درمیان میں ہو، جو دل دو حالتوں کے درمیان میں ہو، وہ قلب مریض ہے۔ اور ایک اور بڑی ایزی ڈیفینیشن بتا دی کہ قلب سلیم کو، پہلی صفات کو لے لیں، اس میں جو کمی آتی چلی جائے دل اتنا مریض ہوتا چلا جاتا۔ یہ اور ایزی ہے سمجھنا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کل بتایا تھا کہ بیشتر لوگ اس کی حالت میں ہوتے ہیں، اوور ویلمنگ میجورٹی، اور اعتقاد بھی ہے، اللہ کے نبیوں رسولوں پر ہے، کتاب قرآن مجید پر عقیدہ ہے، فرشتوں پر ہے، آخرت پر ہے، جزا و سزا پر ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اعتکاف پر آتے ہیں، کسی مشن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جن کے اندر یہ ہیں، جن کے اندر، اس کا مطلب ہے وہ قلب میت میں نہیں ہے۔ قلب میت بھی ایک پورا پیکج ہے، اور قلب حی یا قلب سلیم بھی ایک پورا پیکج ہے۔ یہ دو پورے پیکج ہیں۔ قلب سقیم جو مریض دل ہے، یہ ایک چیز سے بھی ہو جاتا ہے، دو سے بھی، تین سے بھی، چار سے بھی۔ یہ پورا کا پورا سارا پیکج ایک جگہ ہونا لازمی نہیں ہے۔ قلب میت کی صفتیں آ جائیں، ایک دو تین آ جائیں، تب بھی مریض ہو گیا۔ قلب صحیح اور سلیم کی خوبیاں کم ہو جائیں، نکل جائیں، تب بھی مریض ہو گیا۔ یہ پوائنٹ لکھنے والا امپورٹنٹ۔ نیچے جو قلب میت ہے، مردہ دل ہے، جو کفار کا، مشرکین کا، ملحدین کا، منکرین کا، طاغین، جو طاغوت کے ماننے والے، جو برباد ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو شیطان ہیں، ظالم ہیں، متکبر ہیں، جبار ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز ادھر سے آ جائے تب مریض ہو گئے۔ یا وہ خوبصورت اوصاف اور خوبیاں، صفتیں جو قلب صحیح اور قلب سلیم کی ہیں، کچھ ادھر سے کمی ہو جائے تب بھی مریض ہو گیا۔ تو قلب مریض دونوں سمتوں سے، دونوں چینل سے بن جاتا ہے۔ تو قلب سقیم جو صفتیں بھی ہوتی ہیں، ممات، موت کی بھی ہوتی ہیں نا، کہ دونوں مادے ہوتے ہیں، حیات کے بھی اور موت کے بھی۔ اب قلب مریض کے لیے بڑا چیلنج ہے، صحبت اس کے لیے بڑی تباہ کن ہے۔ پہلے مریض ہے، اگر اس کو کسی قلب صحیح والے کی صحبت ملی ہمیشہ تو وہ صحت کی طرف جاتا رہے گا۔ اور قلب صحیح کی صحبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنی جو اثرات کرتی ہے، ان کی جو باتیں سنے گا، ان کی مجلس میں بیٹھے گا، اللہ کی بات سنے گا، اللہ کے رسول کی بات کثرت سے سنے گا، اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اس کے معانی میں تدبر ہوگا، آخرت کا فکر ہوگا، اصلاح اعمال کی بات ہوگی، اللہ سے محبت کی بات ہوگی، اللہ کے عشق کی بات ہوگی، آقا علیہ السلام کے عشق اور اتباع کی بات ہوگی، اللہ سے جڑنے کی، آقا علیہ السلام سے جڑنے کی، پھر اولیاء اور صالحین کی راہ پر چلنے کی، ساری خیر کی باتیں سنے گا۔ یہ علاج ہیں۔ جتنی کثرت سے سنے گا ان کی صحبت میں، اتنا صحت کی طرف چلا جاتا رہے گا۔ اور اگر قلب میت والوں کی طرف بیٹھے گا، یا قلب غافل، جن کے دل بہت ہی غافل ہیں، تو جس کے پاس آلریڈی موت ہے، جس کے دل میں اندھیرا ہے، غفلت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، معصیت ہے، خیر سے دوری ہے، شر ہے، تو جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو پہلے ہی مریض ہے، تو مرض کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، مرض بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ۔ اور پھر جب میں صحبت کی بات کرتا ہوں تو کبھی نہ بھولیں، صحبت کا ایک لفظ ہے، فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کمپنی، فزیکل بندے کے ساتھ بیٹھنا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل صحبت کا معنی بدل گیا ہے۔ اس صحبت میں خیر کی صحبت، کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی شامل ہے، اچھے پروگرام، برے پروگرام دیکھنا بھی صحبت ہے،
لیپ ٹاپ پر کمپیوٹرز پہ اچھی بری چیزیں دیکھنا بھی صحبت ہے، سیل فون پہ اچھی بری چیزیں دیکھنا سننا بھی صحبت ہے، اچھی بری چیزیں آرٹیکل کتابیں پڑھنا بھی سنت ہے، اب بھی یہی صحبت ہے۔ جو سٹوری الغرض جو کچھ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس سے انفلوئنس لیتے ہیں، یہ سارا کا سارا عمل صحبت ہے۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے، جس کو پہلے چیلنج ہے اور پریشانی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی محبت موجود ہے۔ قلب سقیم میں اللہ کی محبت ٹوٹلی ختم نہیں ہوئی، وہ بھی موجود ہے، مگر نفس کی شہوت بھی موجود ہے، غفلت بھی موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے، اور کفر کی جو پرچھائیاں ان کے بھی اثرات ہیں، اخلاص بھی ہے اور ریا بھی ہے، توکل بھی ہے، عدم توکل بھی ہے، یعنی مادہ حیات بھی ہے اور مادہ موت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ شہوات کے اثرات بھی ہیں، ساتھ حرص بھی ہے، حسد کے بیج بھی ہیں، کبر اور عجب کے بیج بھی ہیں، فساد کے بیج بھی ہیں، عدل اور انصاف کے بیج بھی ہیں، جسٹس کے بھی ہیں، انجسٹس کے بھی ہیں، یعنی ہلاک ہونے کی خوبیاں بھی ہیں اور بچ جانے کی خوبیاں، یہ سارے چانسز ہیں۔ تو میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ دو قسموں کے داعیہ ہیں، دائی اس کو جو موٹیویٹ کرنے والے یا فیکٹرز یا اس کو افیکٹ کرنے والے دو قسموں کے ہیں فیکٹرز، وہ دونوں کے درمیان ایک دونوں کے درمیان وہ قلب مریض، قلب سقیم آزمائش میں ہے۔ تو اگر اللہ کی دعوت اس کو آ جاتی ہے، جس لمحے اللہ کی یاد کوئی دلانے والا اس کی مجلس میں آ گیا، کسی اللہ والے کو دیکھ لیا، آخرت کی بات سن لی، کتاب و سنت کی بات ہو گئی، بخشش و مغفرت کی بات اس کے اندر ہے، ادھر سن لی تو وہ دل ادھر جھک جاتا، اس لمحے ادھر جھک گیا۔ اگر کسی ایسی بات کو پڑھ لیا، سن لیا، اس کی مجلس صحبت میں بیٹھے جس نے شک پیدا کرنا ہے، شبہ پیدا کرنا ہے، آپ کے یقین کو کمزور کرنا ہے، ذہن میں تفرقہ پیدا کرنا ہے، ابہام پیدا کرنا ہے، اخلاص کو ختم کرنا ہے، ڈیوائیڈ کرنا ہے، گناہ کی رغبت دینی ہے، کمزور کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جب ادھر کی بات سن لی، پڑھ لی، اس کے ساتھ بیٹھ لیا جتنا، تو داعیہ اس کا پہلے سے تھا ادھر جھک گیا۔ بشیر خان لودھی آج بیٹھے، یہ تو مجھے پتا ہے روزانہ ہی آتے ہوں گے، نظر آج پہلے دینا ہے، کیمرہ پڑا ہے نا، ماشاء اللہ، سب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ دونوں اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا، اور اپنے اوپر یہ سارے میرے پرانے بیٹے، ساری ٹیم، تنویر خان سے لے کر اور ادھر ڈاکٹر ایوب بیگ اور سارے پوری کی پوری ٹیم میرے کمانڈرز کی بیٹھی ہے، مشن کے عظیم بیٹوں کی، فرزندوں کی۔ اور ہوتا یہ ہے بیٹے کہ جس چیز کا اثر ہو گیا، جدھر اٹیچ ہوا، جس کو سن لیا، جس کو پڑھ لیا، جس کے ساتھ زیادہ بیٹھ لیا، اسی کا اثر ہو گیا۔ یہاں یہ بات خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے بیٹے، آپ ایک مشن میں کام کرتے ہیں، ایک تحریک میں منسلک۔ تحریک کیا ہے بیٹے؟ اس کے اندر بہت سے ایسپیکٹ ہیں، مگر ایک کبھی نہ بھولیں کہ یہ سرچشمہ ہدایت ہے، سرچشمہ فیض ہے، ایک داعیہ خیر ہے، جہاں سے آپ کو خیر کی دعوت ملتی اور خیر سے جڑے رہنے اور خیر کو مضبوط کرنے کی آپ کو مواقع ملتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے تحریکی تنظیمی زندگی میں بیٹے کہ آپ یہ لوگ جو اس وقت ذمہ داریوں پر ہیں، ان کو بھی بتا رہا ہوں، جو پہلے ہو گزرے ان کو بتا رہا ہوں، آئندہ جو وقت آئے گا ان سب کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنا وقت گزار کے اگر تو کسی نہ کسی شکل میں، وہ شکل آپ خود چوز کر سکتے ہیں، جڑے رہیں اس کام کے اندر، پوری معلومات رکھیں، تعلق رکھیں، اس صحبت کو قائم رکھیں، قربت کو قائم رکھیں، تاکہ وہ جو میں نے کہا تھا ری انفورسمنٹ کا عمل، ریفریشمنٹ کا عمل، وہ ملتا رہے، آپ کو چارج ہوتے رہیں، جڑے رہیں، تاکہ ادھر کا جو داعیہ ہے اس کے اثر برقرار رہیں۔
جو ہی آپ ادھر سے اپنی مصروفیات کے باعث کاروبار، جابز، بیوی، بچے، دنیا، دھندا، ذمہ داریاں، طبیعتیں نہیں ملتی، وے آف تھنکنگ ڈفرینٹ ہے، وے آف ورکنگ ڈفرینٹ ہے، انہوں نے آپ کو کام کرنے کے لیے اکاموڈیٹ نہیں کیا، یا آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، جو بھی سوال، اس سے غرض نہیں ہے، انسانی زندگی ہے بیٹے، اور اجتماعیت میں ہمیشہ یہ مسائل ہوتے ہیں، دفتروں میں، جابز میں، سرکاری ملازمتوں میں، پارٹیز میں، نیک دینی کاموں میں، جہاں تنظیمی کام اور اجتماعی نظم کا کام ہوتا ہے وہاں طبیعتیں جدا ہیں، دو بھائی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے، ان کے بعض اوقات رنگ جدا، فیچر جدا، طبیعتیں جدا، مینٹیلٹی جدا، انٹیلیجنس جدا، بھائی بہن فرق ہے۔ تو یہ تو سارے لوگ جمع ہو کے سوسائٹی سے تو ایک تنظیم، ایک جماعت، ایک نظم بناتے ہیں، تو وہ ہر چیز ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرق ہوتے ہیں طبیعتوں کے، سمپل بات۔ مگر انسانوں کے درمیان یہ جو فرق ہے اکٹھا کام نہ کر سکنے کی وجہ سے، اس کو کبھی اس کا باعث نہ بننے دیں کہ آپ چشمہ خیر سے دور ہو جائیں۔ کہ میرے بیٹے نوجوان بیٹھے ہیں یوتھ لیگ کے، ایم ایس ایم کے، تحریک کے، کل کو بیٹے آپ جاب میں چلے جائیں گے، آج ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جاب میں چلے جائیں گے، آپ کی صحبت بدل جائے گی، آپ کی فرینڈشپ بدل جائے گی بیٹے، کمپنی بدل جائے گی، سارا دن بیٹھیں گے اور طرح کی باتیں سنیں گے۔ تو جو ادھر جڑے ہوئے تھے، تو جو آپ کے اندر داعیہ خیر تھا، جو ماحول اس داعیہ خیر کو زندہ رکھتا تھا، اس کو قوت دیتا تھا، اس کو توانائی دیتا تھا، اس کو زندگی دیتا تھا، فریش رکھتا تھا، اور آپ کو اللہ، رسول اور آخرت کے ساتھ جوڑے رکھتا تھا، وہ ٹوٹ گیا، لنک کمزور ہو گیا، اور آپس میں بیٹھے ہیں اور جگہوں پر بیٹھے ہیں، وہاں سارا دن کاروبار کی بات ہے، بزنس کی بات ہے، کسٹمرز کی بات ہے، سوسائٹی کی بات ہے، کمپیٹیٹرز ہیں آپ اور بزنس مینوں کے، وہاں بے ایمانی ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، دفتروں میں بے ایمانی ہے، حرام خوری ہے، رشوت ہے، سارا ایک برائی ہے، اس ماحول میں آپ اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، اسی کے طور طریقے کرنے پڑتے ہیں، تو سمجھو ساری صحبت بدل گئی، حالات بدل گئے، انفلوئنس ڈالنے والے فیکٹرز بدل گئے، ادھر سے دور ہو گئے فار مینی ریزنز، پرسنل ریزنز، ایڈمنسٹریٹو ریزنز، آرگنائزیشنل ریزنز، جو بھی سمجھ لیں، اس سے ادھر جہاں اور تعلق قائم رہنا تھا، جہاں سے نور ملتا رہنا تھا، ہدایت ملتی رہنی، ادھر کمزوری، دوری ہو گئی، ادھر نئے جھنجٹوں میں انسانی زندگی میں پھنس کے اس کے اثرات ہو گئے۔ یہ ہے جہاں قلب جو ہے، صحیح قلب، سلیم قلب بھی مریض ہوتا ہے، اور مرض بڑھتے بڑھتے اللہ نہ کرے کسی کو میت کی طرف لے جاتا ہے، موت کی طرف۔ یہ وہ بیسک چیز ہے۔ تو ایک داعیہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک آخرت کی طرف بلاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، جس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ داعیہ اس کو ریسیو کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے، دنیا کی طرف وہی دروازہ کھل جاتا ہے، جو اس کی قربت ہوتی ہے، جو ہر وقت نوک کرتا ہے آپ کے دروازے پر، جس کی صحبت مجلس قربت میں ہر وقت بیٹھتے ہیں، ہر وقت جو بات پڑھتے سنتے ہیں، وہی دروازہ اس کی طرف کھل جاتا ہے، چیزیں انٹر ہو جاتی ہیں، اسی کی آواز اونچی نظر آتی، باقی آوازیں دب جاتی، اس کی آواز اونچی ہو جاتی، باقی آوازیں اس طرح دب جاتی، تو قلب مریض ہوتا ہے، اور پھر اس کی مرض بڑھتے بڑھتے آگے موت کی طرف جاتی۔ اب میں اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ جو پہلا دل ہے قلب صحیح، قلب حی اور قلب سلیم، یہ زندہ بھی ہے، سلامتی والا بھی ہے، ہوتا ہے، یہ صالح نیک بھی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے، اس کے برعکس جو دل مردہ ہو جاتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، جیسے پتا خشک ہو گیا، اس کی زندگی کے اثرات ہی نکل گئے، گر گیا، ٹوٹ گیا، وہ میت ہوتا ہے، وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہوتا ہے، نیک کاموں کے معاملے میں غافل ہوتا ہے، اور دینی تصورات کا جاہد یعنی منکر ہو جاتا ہے۔ اور مریض یعنی قلب
سقیم ان دونوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کو سلامتی یاد دلانے والا کوئی فیکٹر آ جائے، سلامتی، خیر، تو وہ ادھر جھک جاتا ہے، وہ ماحول مل گیا ادھر جھک گیا۔ اور اگر اللہ کی ناراضگی، بے پرواہی، دین سے دوری، حلال و حرام سے دوری، آخرت سے دوری، وہ جو اوپر خوبیاں بتائی ہیں، صالحیت سے دوری، اس سے دور کرنے والا کوئی اگر بلا لے تو وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ گویا ایک خاص لفظ بتا رہا ہوں، جو قلب مریض ہے وہ ایک شکار ہے، جو شکاری چاہے اس کو کر لے۔ قلب مریض کی مثال شکار کی طرح ہے۔ کئی شکاری پھر رہے ہیں جنگل میں اور شکار بھی پھر رہے ہیں، جس کا تیر لگ جائے، جس کی گولی لگ جائے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون شکار کرنا چاہتا ہے، مگر وہ شکار ایکسپوزڈ ہے سب شکاریوں کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض آ جاتی ہے، جو دل مریض ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت آزمائش میں رہتے ہیں، ان کا دل آزمائش گاہ بن جاتا ہے۔ شیطان کے لیے پھر ان پر حملہ کرنا، شکار کرنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ اور جو والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل قاسی ہو جاتے ہیں، قسوت، سختی کے ساتھ، وہ پھر اور شدید مرض ہے